طہارت کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے طہارت صغرا اور ایک ہے طہارت کبریٰ۔ طہارت صغرا یعنی چھوٹی طہارت، طہارت کبریٰ یعنی بڑی طہارت۔ صغرا جو ہے یہ وضو ہے اور کبریٰ طہارت جو ہے یہ غسل ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہم ابتدا کریں گے وضو سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگی کہ فرمایا ان کے منہ اور کوہنیوں سمیت ہاتھ جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو میری امت کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، آثار وضو کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، تم میں سے جو اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے اسے چاہیے کہ چمک کو بڑھا لے۔ میں جو کوشش کر کے وضو زیادہ کر سکتا ہے، کامل کر سکتا ہے، وہ اپنی چمک کو بڑھا لے اور بہتر کر لے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ رب العالمین خطائیں معاف فرما دیتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، آپ ضرور ارشاد فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت وضو کرنا مشکل ہو اس لمحے وضو کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی سبب اللہ رب العالمین گناہ معاف فرما دیتا ہے، جس وقت وضو کرنا مشکل ہو۔ اور فرمایا مسجد کی طرف زیادہ جانا، یعنی فجر میں بھی جا رہے ہیں، ظہر میں بھی جا رہے ہیں، عصر میں بھی جا رہے ہیں، مغرب میں بھی جا رہے ہیں، عشاء میں بھی جا رہے ہیں، رات کوئی پروگرام ہوا درس قرآن کا اس میں بھی جا رہے ہیں، محفل پاک آ گئی اس میں بھی جا رہے ہیں، کوئی مشورہ کرنا ہے مسلمانوں نے تو وہ بھی مسجد میں جمع ہو رہے ہیں۔ فرمایا مسجدوں کی طرف بکثرت جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فرمایا اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد پر اسلام کے شہر کی حفاظت کے لیے جھنڈا لگانے کا ثواب ہے۔ اور دوسری روایت میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص کفار کی سرحد پر اسلام کے شہر کی حفاظت کے لیے اپنا گھوڑا کھڑا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ اور طبرانی میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سردی کے عالم میں وضو کرتا ہے، گرمی میں وضو کرنا مشکل نہیں ہوتا لیکن سردی میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص سردی کی حالت میں کامل وضو کرے، فرمایا جو شخص سردی میں کامل وضو کرے اللہ رب العالمین اس کے لیے 2 بار وضو کرنے کا ثواب لکھتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی قدر، یہ کسی مفکر کا کلام نہیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آگے جو ہم نے پڑھنا ہے اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام و مرتبہ ہمارے دل و دماغ میں جو ہے وہ واضح ہو جائے اور ہمارے لیے اس کا سیکھنا، اس کا پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل شریف میں روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ جو آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو کرتے ہوئے آپ نے پرانے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اور یوں کہہ لیں کہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں۔ ایک بار چلو بھرا بازو کو دھو لیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر اسی طرح چہرہ جب دھونا شروع کرتے ہیں تو 1 بار، پھر 2 بار، پھر تیسری بار، پھر نلکا بند کر کے بڑی تسلی کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ پھیرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار وضو کیا، مراد کیا ہے کہ جس نے اعضائے وضو پر ایک بار پانی بہایا، تو فرمایا یہ اچھی بات ہے، ایک بار جس نے اعضائے وضو پر پانی بہایا، فرمایا یہ اچھی بات ہے، اور جس نے 2 بار بہایا فرمایا اس کے لیے اللہ رب العالمین دگنا ثواب لکھتا ہے، اور فرمایا جو 3 بار اعضائے وضو کو دھو لے
وہ گویا میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور سنیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جو وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر پڑھے کیا؟ اچھا، اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں، بیٹھے ہوئے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور انگلی کا آسمان کی جانب کرنا بھی ضروری نہیں، بغیر انگلی کیے بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت فاروق اعظم روایت کر رہے ہیں اس میں صرف کلمات خیر پڑھنے کا ذکر ہے، کھڑے ہونے کا، انگلی اٹھانے کا ذکر حضور نے نہیں ارشاد فرمایا۔ اس میں صرف اتنا ذکر ہے کہ کامل وضو کرے، یعنی تمام فرائض، وضو کے واجبات اور سنتوں کا جو ہے وہ حق ادا کرتے ہوئے وضو کرے، اور پھر آخر میں جا کے جو ہے وہ یہ کلمات پڑھے، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا اس پر اللہ رب العالمین اسے یہ اجر عطا فرمائے گا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ یہ جو ہم رات سوتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں، اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص خواب سے بیدار ہو، یعنی نیند سے جاگے، تو فرمایا وہ وضو کرے۔ جب سو کے اٹھے تو کیا کرے؟ یہ کرنا چاہیے، اس سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے، انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص خواب سے بیدار ہو تو فرمایا بیدار ہو کر اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اور اگر وضو نہیں کرتا تو کم از کم 3 بار اپنی ناک میں پانی ڈالے، چلو بھر کے ناک میں پانی ڈالے، ناک صاف کرے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے آگے وجہ ارشاد فرمائی، فرمایا اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ سونے والے کے نتنوں پر رات گزارتا ہے۔ انسان جب سو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں، تو وہ اس کیفیت میں شیطان فرمایا کہ سونے والے کے نتنوں پر بیٹھ کے رات گزارتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بندہ خواب سے بیدار ہو تو بیدار ہونے کے بعد وضو کرے، اگر وضو کرنے کی طبیعت نہیں ہے تو پھر وہ 3 بار چلو میں پانی لے اور اس سے اپنے ناک کو صاف کر لے۔ اس لیے فرمایا کہ سونے والے کے نتنوں، یعنی یہ جو جگہ ہے، اس پر شیطان رات گزارتا ہے۔ یہاں میں ایک حکمت کی بات آپ کو عملاً بتا دوں، آپ نماز تہجد کے وقت اٹھیں، اذان فجر کے وقت اٹھیں، آپ کے منہ میں کڑواہٹ نہیں ہوگی، تجربہ کر لیجئے گا۔ لیکن آپ 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے اٹھیں، آپ کا منہ شدید کڑوا ہوگا، ایون کہ آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ یار اس لمحے منہ دھونے سے پہلے، کلی کرنے سے پہلے، برش کرنے سے پہلے، مسواک کرنے سے پہلے کوئی بندہ میرے قریب نہ آئے، اسے اندازہ نہ ہو جائے کہ میرے منہ سے حمک کتنی آ رہی ہے۔ کبھی یار سوچیں، آپ رات 10 بجے سے لے کے صبح 4-5 بجے تک سوئے رہے ہیں، آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آئی، 5 سے لے کے 7 بجے تک 2 گھنٹے زیادہ سو گئے ہیں تو آپ کے منہ سے اسمیل آنے لگ گئی ہے۔ کبھی سوچے تو صحیح وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا جب اٹھو، خواب سے بیدار ہو جاؤ تو فرمایا پھر وضو کرو، وضو نہیں تو 3 بار اپنے چلو میں جو ہے وہ پانی لے کے اپنے نتنوں کو صاف کر لو، اس لیے کہ شیطان وہاں رات گزارتا ہے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ نماز کے لیے بیدار نہیں نہ ہوتا، شیطان پھر اس کی ناک میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کی ناک میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ جائیں، نماز فجر کے وقت اٹھ جائیں، آپ کی طبیعت فریش ہوگی، بالکل تر و تازہ ہوں گے آپ۔ لیکن آپ 7 بجے 8 بجے جا کے اٹھیں، آپ کی طبیعت بوجھل ہوگی، ایسے پریشان ہوں گے، یار پتہ نہیں میں کس مصیبت میں اٹھ گیا ہوں، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ آقا علیہ السلام کے فرامین جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت بھی بن جائیں، باعث خیر بھی بن جائیں اور باعث نجات بھی بن جائیں۔